زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پر افشاں نکلا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ داد دینا، انصاف کرنا، حق ادا کرنا، جیسے داد رسی۔ بسمل، جسے ذبح کیا جا رہا ہو، مراد عاشق۔ پر افشاں، اڑتا ہوا۔ تنگی دل، دل میں جگہ کا کم ہونا، اس سے مراد افسردگی یا رنج و غم بھی ہو سکتا ہے۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے زخم اور تنگی دل کا ربط جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس شعر کی عمارت تنگی دل پر کھڑی ہے۔ تنگی دل جو ہے اس کے دو مطلب ہے۔ ایک تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا دل بہت تنگ ہے، یعنی بہت پریشان ہے، اداس ہے، بے چین ہے، دل تنگ ہونا۔ اور دل کی تنگی سے ایک مراد دل کا پریکٹیکلی فزیکلی جو ہمارا دل ہے اس کے اندر دل کا جگہ کا کم ہونا، تو وہ تنگی دل ہوگا۔ اور دونوں صورتوں میں اگر دل میں تیر لگ جائے تو وہ تنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، اس کا دل تنگ ہے، یعنی پریشان ہے، بے چین ہے، اور اس کے دل میں کسی حسن والے کی نظر کا تیر جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو پھر ساری بے چینی، ساری پریشانی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور انسان پھر اس کے عشق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں جو کہ پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے، لیکن خیال کے اعتبار سے یا افسانوی اعتبار سے مانی جا سکتی ہے کہ اگر دل میں تیر لگ جائے، دل میں تیر نگاہ ناز والا نہیں بلکہ اصلی والا تیر، تو اگر دل میں وہ اصلی والا تیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے دل میں ایک سوراخ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے دل کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اور اس صورت میں بھی دل کی تنگی جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ یہ محض ایک امیجنری سٹوری ہے، ایزیوم کی گئی ہے، کیونکہ اگر واقعتاً انسان کے دل میں جو ہے وہ تیر لگ جائے تو پھر تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ خیال جو ہے، اس میں موت کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر سوچا گیا ہے، اسی لیے جہاں پر دل میں تیر لگنے سے صرف دل کا جو ہے وہ سائز بڑا ہو رہا ہے، موت واقع نہیں ہو رہی۔ تو خیر واپس آتے ہیں شعر کی طرف۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، غالب کہتے ہیں کہ میرا دل بہت تنگ تھا اور خیال تھا کہ زخم کھانے سے دل کشادہ ہو جائے گا، لیکن زخم نے بھی داد نہ دی تنگی دل کی یارب، کہ زخم جو ہے اس نے بھی انصاف نہ کیا، اس نے بھی داد نہ دی، اور دل جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی تنگ رہا۔ یعنی انصاف تو یہ تھا کہ زخم کھانے کے بعد دل کشادہ ہو جاتا، لیکن زخم نے بھی داد نہ دی، یعنی انصاف نہ کیا، اور دل ویسے کا ویسے تنگ ہی رہا۔ اور دل کے بدستور تنگ رہنے سے کیا ہوا؟ تیر بھی سینہ بسمل سے پر افشاں نکلا۔ یعنی میرا دل جو ہے وہ جب محبوب کی نگاہ کے تیر کے زخم کے باوجود تنگ کا تنگ ہی رہا، تو پھر جو تیر ہے وہ سینہ بسمل سے، یعنی عاشق سے کے سینے سے، میرے سینے سے پر افشاں نکلا، پھڑ پھڑاتا ہوا باہر نکل گیا، اڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ یعنی ہم پر جس نے بھی نگاہ ناز ڈالی وہ ہم سے خفا ہی رہا، کیونکہ ہمارا دل ہی اس قدر تنگ ہے کہ جو بھی نگاہ ناز کا تیر ہمارے دل میں آتا ہے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ پھڑ پھڑاتا ہوا ہمارے دل سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب پرندے اڑنے لگتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے یا زور زور سے مارتے ہوئے اڑتے ہیں، اور فارسی میں سے پر افشاں کہتے ہیں۔ گو کہ پر افشاں پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ تیر کے بھی پر ہوتے ہیں اس لیے غالب نے یہاں پر
تیر کے لیے بھی پر افشاں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے ایک لطف پیدا کر دیا ہے۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یا رب، یہ جو مصرے کے آخر میں یا رب ہے، اس کے بغیر بھی جو مصرے کا مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ مکمل تھا۔ تو پھر یہ یا رب کیوں لگایا؟ یا رب سے یہاں پر ایک بے بسی کا معنی جو ہے وہ پیدا کیا ہے غالب نے، کہ اے خدا بتا میں اور کیا کروں، میرے پاس ایک ہی حل تھا تنگی دل کو دور کرنے کا، کہ تیر جو ہے وہ میرے دل میں جا لگے اور شاید اس سے جو ہے وہ دل جو ہے اس کی تنگی دور ہو، اس میں کشادگی پیدا ہو۔ لیکن اب تو وہ بھی ہو چکا اور اس کے باوجود دل میرا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی تنگ ہے، اس میں کشادگی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اے خدا تو ہی بتا میں اور کیا کروں، میرے پاس اور کوئی حل نہیں۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح پسند آئی ہے اور آپ مکمل غزل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ضیاء ادب یوٹیوب چینل یا ضیاء ادب فیس بک پیج پر مل جائے گی۔ لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔